میں بڑا حیران ہویا ایک دن ایک بہت بڑے عالم دی بات سن کے کہ انہوں نے کہا کہ تصوف دے وچ جڑے بابے نے جو کچھ یہ پیش کر دے نے قرآن اس تو نا واقف ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ میں تواڈے سامنے قرآن دی اصطلاحات ہی پیش کر رہا، فیصلہ تسی آپ کر لو۔ ترے چیزاں نے، ایک چیز ہے شریعت، دوسری چیز ہے ہدایت، تیسری چیز ہے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم قرآن دی اصطلاح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین، خواتین و حضرات، سامعین اکرام، خطبات دا سلسلہ چل رہا ہے، عنوان ہے تصوف۔ اور خطبات میں پیش کر رہا ہوں تصوف دے عنوان تے۔ خطبات دا عنوان ہے تشریح ہیر سید وارث شاہ سرکار۔ بہت بڑی کاوش ہے وارث شاہ سرکار دی، بہت بڑی محنت ہے۔ لوگوں نے اس تو صرف ایک کہانی دی حد تک تکیا ہے۔ یہ دی گہرائی دے اندر جڑے لوگ گئے نے انہوں نے کچھ پتہ ہے کہ وارث شاہ سرکار نے کتنی محنت کی تھی اور کتنی اپنی جگر دا خون رکھ دیتی اس کتاب دا۔ میں خطبات پیش کر رہا ہوں تواڈے سامنے قرآن پاک دی اصطلاحات دے وچ کہ جڑی چیزاں قرآن نے پیش کیتیاں نے میں وہی تواڈے سامنے رکھ رہا۔ میں بڑا حیران ہویا ایک دن ایک بہت بڑے عالم دی بات سن کے کہ انہوں نے کہا کہ تصوف دے وچ جڑے بابے نے جو کچھ یہ پیش کر دے نے قرآن اس تو نا واقف ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ میں تواڈے سامنے قرآن دی اصطلاحات ہی پیش کر رہا، فیصلہ تسی آپ کر لو۔ ترے چیزاں نے، ایک چیز ہے شریعت، ایک چیز ہے شریعت جس نو قرآن پاک نے کتاب دے نام تے متعارف کرایا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن نے اس نے کتاب دے نال تعبیر کی تھا۔ شریعت دوسری چیز ہے ہدایت، یہ بھی قرآن دی اصطلاح ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اسانو ہدایت دے رستے تے قائم رکھ۔ دوسری چیز ہے ہدایت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیاں واسطے ہدایت ہے۔ ہدایت پہلی چیز ہے شریعت، دوسری چیز ہے ہدایت، تیسری چیز ہے صراط مستقیم۔
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تیسری چیز ہے صراط مستقیم۔ شریعت او نصاب زندگی ہے ایک مومن دا، ایک مسلمان دا، ایک کلمہ گو دا، جیڑا اس مومن نو، اس مسلمان نو، اس کلمہ گو نو تقوی دی بنیاد تے معتبر کر دیندی۔ اگر اے مومن، اگر اے مسلمان، اگر اے کلمہ گو شریعت دی پاسداری کرے، شریعت نو فالو کرے، شریعت دا خیال کرے، اس دی زندگی بھی کامیاب، اس دی موت بھی کامیاب، اس دی عقبہ بھی کامیاب۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنے بھی پارسا گزرے ہیں، نیک لوگ گزرے، انہوں نے شریعت دا خیال کیتا ہے، شریعت دا حیا کیتا ہے، شریعت دی غیرت کیتی۔ دنیا دی ہرس، دنیا دی حوث، دنیا دا لالچ، دنیا داری دی تگ و دو، زندگی بچان دا ہیلا، انہاں چیزاں انسان نو، مسلمان نو شریعت تو دور کر دیتا ہے۔ شریعت دے اتے ہی چل کے تے ایک مومن، ایک مسلمان، ایک کلمہ گو کامیاب ہو سکتا ہے۔ او پاویں انفرادی زندگی ہوئے، پاویں قوم دی زندگی ہوئے، پاویں امت دی زندگی ہوئے۔ یہ میں خطبہ پہلے پیش کر چکے ہیں کہ قوم کی چیز ہے، امت کی چیز ہے، ملت کی چیز ہے۔ کامیاب رہن واسطے شریعت بڑی ضروری ہے، اور یہ بات یاد رکھو، شریعت دا علم ملدا ہے علماء دے، شریعت دا علم ملدا ہے۔ غسل کے میں کرنا ہے، وضو کے میں کرنا ہے، روزہ کے میں رکھنا ہے، نماز کے میں پڑھنی ہے، حج کے میں کرنا ہے، عمرہ کے میں کرنا ہے، قربانی دا کی طریقہ ہے، عقیقے دا کی طریقہ ہے، نکاح دا کی طریقہ ہے، جنازے دا کی طریقہ ہے، وغیرہ وغیرہ جتنے مسائل نے، انہاں مسائل نو جانن واسطے، انہاں تو آگاہ ہون واسطے، انہاں نو سکھن واسطے علماء دے نال رابطہ کرنا۔ علماء دے کولو پوچھو شریعت کی چیز ہے۔ ایک بندہ اگر مومن آدمی، مسلمان آدمی، کلمہ گو آدمی 5 ٹائم دی نماز پڑھ لے، قرآن پاک دی تلاوت کر لے، سال بعد روزے رکھ لے، تو بہت بڑی اس دی محنت ہے، بہت بڑی اس دی عبادت ہے۔ صرف نماز دا پابند ہو جانا میرے دوستو مجاہدہ ہے، مجاہدہ۔ ظاہری طور تے معمولی عمل ہے، لیکن جڑا بندہ پڑھ رہا ہوندہ ہے نماز، اس میں پوچھو کہ وقت دی پابندی کتنی مشکل حاصل ہوتی ہے۔ اسلام نے مومن نو وقت دا پابند کیتا، اور صبح کے بھی دو سنتا، 2 فرض، کتنی لمبی نماز ہے، کوئی آڈی نہیں، لیکن ٹائم تے جاگنا، جاگ کے مسجد جانا، اللہ دے نبی دی حدیث ہے مسلم شریف دی،
کہ بندہ اگر صحت مند ہے تو اس دی نماز گھر وچ نہیں ہوندی، اس نوں یہ ضروری ہے کہ وہ مسجد جائے، امام دی اقتدا وچ کھڑا ہو کے با جماعت نماز ادا کرے۔ اور پھر یہ بھی گل یاد رکھو کہ جڑے مسجد دے امام ہوندے نے، مؤذن ہوندے نے، انہاں دا احترام بھی لازم ہے۔ آج کل ساڑھے معاشرے دے اندر ایک کمزوری پیدا ہو گئی کہ جنہاں پیچھے نمازاں پڑھنیاں، جنہاں پیچھے جمعے پڑھنے، جنہاں دی اذاناں سننیاں، انہاں ہی نال اختلاف پا دے۔ یہ میرے دوستو اس خرامی تو دور رہنا چاہیے۔ علماء دا احترام بڑا ضروری ہے۔ جڑا بندہ تانوں دین دی طرف بلا رہا ہے، اس دا احترام بھی تواڈے تے لازم ہے، اس دا احترام رکھو۔ شریعت پہلی چیز ہے۔ شریعت وچ انسان ویکھدا ہے کہ حلال کی ہے، حرام۔ مینوں پیسہ مل رہا ہے، میں ویکھاں کہ شریعت وچ یہ پیسہ حلال ہے، اگر یہ سود دا پیسہ ہے، چوری دا پیسہ ہے، حرام دا پیسہ ہے، میں چھوڑ دوں۔ یہ شریعت ہے۔ میں گل سن رہا کسی دی، اگر وہ جھوٹ ہے میں اس کو پاسے ہو جاؤں، جھوٹ نہیں سننا۔ شریعت نے تو دو چیزاں پیش کیتے ہیں، حلال حرام، جائز ناجائز، سچ اور جھوٹ، اچھا اور برا، ہر چیز واضح کر دی۔ اس دی ساری وضاحت لینی ہوئے تو علماء دے نال رابطہ کرو، علماء دے نال جڑو، علماء دے نال جڑو۔ اے نہیں کہ طوطے دی طرح جس بندے نو بولنا آ جاوے تو بندہ سمجھے عالم ہو گئے، نہیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا دا دور ہے، بندہ نیٹ تے بیٹھا پیا تے اپنی گفتگو کر رہا ہے۔ کسی عالم دین دا پلہ پھڑو، عالم دین دا، عالم دے نال جڑ جاؤ، علماء دے نال جڑ جاؤ گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوئے۔ شریعت نو فالو کرو میرے دوست۔ طوطا زبانی ایک الگ چیز ہے، بندے نو بولنا آ جاوے، اس کو کوئی شریعت دی تعبیر دا پتہ نہیں اور وہ بول رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، بولتا رہے۔ سوشل میڈیا ایک آزاد دور ہے۔ علماء دی اپنی ایک خوشبو ہے، علماء دا اپنا ایک روح ہے، علماء دا اپنا ایک دبدبہ ہے، علماء دی اپنی ایک شان ہے، علماء دے وجود وچ اپنی ایک مہک ہے۔ سبحان اللہ۔ جوڑ جاؤ گے علماء نال تو میری گل دی تصدیق کر جاؤ گے۔ دوسری چیز ہے ہدایت۔ دوسری چیز ہے ہدایت۔ ہن ایتھے ایک بات سمجھ لو کہ علماء دے نال جدوں جڑو گے تو علماء دی جڑی شریعت ہے، شریعت پھر مذاہب نے، مذہب نے، اپنا مذہب ہوتا ہے۔ میں زیادہ اس کی تفصیل نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی مذہب ہے، اپنے مذہب دے عالم نال جڑو، اس کو اپنے مسائل دے بارے سوال کرو، جواب لے لو، بس۔ دوسری چیز ہے ہدایت۔ دوسری چیز ہے ہدایت۔ ہدایت کہندے نے کہ دل دا ٹھیک ہو جانا، دل دا ٹھیک ہو جانا۔ اللہ دے نبی دی ایک حدیث پاک ہے نا کہ فی الجسد مضغۃ، انسان دے وجود وچ گوشت دی بوٹی، اذا صلحت صلحت الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا وجود ٹھیک ہو جاتا ہے۔
اذا فسدت الجسد کلہ، جب وہ خراب ہو جائے تو سارا وجود خراب ہو جاتا ہے. وہی القلب، اور اس کو دل کہتے ہیں، وہ دل ہے. ہدایت کہندے نے دل دا ٹھیک ہو جا. میرے پیر و مرشد سلطان العارفین اکبر سرکار دا بڑا پیارا ایک شعر ہے. دال دل نو نماز پڑھایو نائی، تے کی ہویا جے نیتی ہو. تے لوکاں دے وکھالن کارن، تے پاج پاج وڑے مسیتی ہو. تے آر کا گٹے مل مل تووے، تے دلوں نہ گئی پلیتی ہو. تے باجو مرشد کامل باہو، تے جئی نیتی جئی نا نیتی ہو. تے باجو مرشد کامل باہو، تے جئی نیتی جئی نا نیتی ہو. ہدایت کہندے نے اصلاح، دل دا ٹھیک ہو جا. اقبال دا ایک شعر ہے نا کہ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں. تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں. فقر نظر کام کرتی، آسان طریقے نال انسان دی اصلاح ہو جاتی. فقر اللہ دے نبی دی ایک بہت پیاری حدیث ہے، میں تھانوں سنا دینا. ایک جنگ دے اندر اللہ دے نبی شریک ہے. جس جنگ وچ اللہ دے نبی آپ شامل ہون اس کو غزوہ کہتے ہیں. غزوہ ایک صحابی نے وہ اللہ دے نبی دے قریب آئے، حالت جنگ گھوڑے تے بیٹھے. انہوں نے ایک سوال کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے صرف دو گلہ دس دیو کہ میں انہاں تے عمل کراں تے کامیاب ہو.
میں بڑا کمزور آدمی ہاں، میرے کو زیادہ معاملات طے نہیں ہو سکتے، دو گلاں مینوں دس دیو، دو۔ اور اللہ دے نبی بھی حالت جنگ وچ تے گھوڑے تے بیٹھے نے، اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا الاطاعت للہ والخدمت لخلق اللہ۔ پھر سنو، الاطاعت للہ والخدمت لخلق اللہ، اللہ دی اطاعت کر اور اس دی مخلوق دی خدمت کر، دو بات۔ اللہ دی اطاعت کر، اس دے حکم مان، اور اس دی مخلوق دی سیوا کر، خدمت کر۔ یہ جڑا فقر ہے، جڑے فقیر لوگ نے، صوفی لوگ نے، درویش لوگ نے، نیک لوگ نے، پارسا لوگ نے، بابے لوگ نے، اے مخلوق دے خدمتگار نے، سیوادار نے۔ لنگر ہوندا ہے عام، خلق خدا آندی ہے، ہر بندہ اپنے پیٹ دے مطابق، ضرورت دے مطابق روٹی کھاندا ہے، پانی پیندا ہے، منجی بسترا لیندا ہے، سو جاندا ہے۔ مخلوق دی کیڈی خدمت ہے۔ بابے دی مخالفت یا ویر تے بڑا آسان ہے، لیکن بابیاں دا طور طریقہ اختیار کرنا بڑے تن جگرے دا کام ہے۔ ہدایت کہندے نے دل دی اصلاح کر دے، جدو دل ٹھیک ہو جائے، میاں صاحب نے فرمایا نا، عاجز ہو ہر عاجز نالو نیواں ہی دروازہ، پئی طریق عدالت اندر پیسی ہونا واضح۔ اے فقر، اے درویش، اے صوفی لوگ انسان دے اندر عاجزی پیدا کر، عاجزی، مٹھاس پیدا کر۔ مٹھاس پیدا کر۔ ہدایت کہندے نے دل دا ٹھیک ہو جا، پاک ہو جا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دل دی تطہیر ہو جاتی۔ بندہ شریعت نو فالو کردا رہے، کردیاں ہدایت دے پاسے آ ہی جاتا ہے۔ ہدایت ایک الگ منزل ہے، یاد رکھو۔ تیسری ایک چیز ہے صراط مستقیم، قرآن دی اصطلاح، یہ میرے رب کا صراط مستقیم ہے۔ اور بات سمجھو، شریعت علماء دے کول ہوندی، ہدایت درویشاں، صوفیاں، فقیراں لوکاں کول ہوندی۔ صراط مستقیم حاکم وقت کولو لبدا ہے، صراط مستقیم یاد رکھو۔ صراط مستقیم قرآن دی اصطلاح ہے۔ حاکم اگر عادل ہوئے، عدل دی طرف چل رہا ہوئے، جس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت قائم کی تھی اور عدل دا ایک نمونہ پیش کیا۔ حضرت مولا علی علیہ السلام نے عدل دا ایک نمونہ پیش کیا۔ یہ صراط مستقیم، یہ نہ لوکا دا صراط مستقیم۔ بات آ گئی تو میں پیش کر دینا کہ اسلام دے اندر خلافت راشدہ ہے، خلافت راشدہ۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔
گل بحث یہ نہیں کہ نمبر کتنا ہے، بحث یہ نہیں، میں جڑی گل کر لگا اس تے غور کر کہ جیڑا سسٹم ابو بکر تے حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے شروع کیتا خلافت، پاوے چوتھا نمبر صحیح حضرت علی دا اس سسٹم نو قبول کر لینا، میں بہت بڑی گل کر رہا ہوں سمجھو، حضرت علی علیہ السلام دا اس سسٹم نو قبول کر لینا اس گل دی تصدیق ہے کہ وہ اس سسٹم قابل اعتبار ہے۔ ورنہ ساڈے کول ایسے شواہد موجود نے جنہاں لوکاں کئی حکومتاں منیاں ہی نہیں، انہاں نو قبول ہی نہیں کیتا، لیکن اس سسٹم دے اندر رہ کے پاویں چوتھا ہی نمبر صحیح قبول کر لینا خلافت نو، اس سسٹم دی تصدیق کر دیتی، تصدیق دی مہر لا دیتی کہ سسٹم قابل اعتبار ہے، سسٹم دے اندر نہ کوئی سکم ہے، نہ کوئی کمزوری ہے، نہ کوئی خرابی ہے، نہ کوئی عیب ہے۔ حضرت علی دا اس سسٹم کو قبول کر لینا، میری بار بار بات یاد رکھو، پورے سسٹم دی تصدیق حضرت علی نے کر دی تھی۔ بات آگئی سی میں تمہارے سامنے پیش کر دی کہ پہلی چیز ہے شریعت، دوسری چیز ہے ہدایت، تیسری چیز ہے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم ہوندہ ہے حاکم وقت جدو اپنی حکومت نو عدل اور انصاف کی بنیاد تے لے کے چلے اس نو کہہ دینے صراط مستقیم۔ حاکم واسطے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، بہت بڑا امتحان۔ جزا سزا دا معاملے نو عدل و انصاف تے طے کرنا، میں انشاءاللہ اگلا خطبہ قرآن دی اصلاحات کو پیش کر دیاں گا کہ عدل کی چیز ہوتی ہے، زندگی دے نال گل زندگی رہی تھی۔ چلو میں پیش کرنا چوچک دا رانجے نو قبول کر لینا۔ ہیر نے آڑ کے سفارش کی تھی پیو گے، چوچک ہیر دا پیو سفارش کی تھی کہ مجھا دا چھیڑو چاہی دا میں چاک رکھا ہے تے اس نو مجھا دے بیلے انہوں رکھ لے۔ انہوں دا پیو چوچک کے چودھری، انہیں کہا ٹھیک ہے، میں اس نے قبول کیتا تھی کی آندہ ہے تیرا آکھڑا یسان منظور کیتا، میں دے سبحال کے ساریاں ہانی خبردار رے مجی وچ کھڑا، بیلے وچ مصیبتاں پاریاں نی۔ مجھا دے وچ جدو چھیڑو بن کے روے تو ہوشیار ہو کے روے، بڑیاں مصیبتاں جالڑیاں پیندیاں نے، مچھاں چھڑ جاندیاں نے، دوڑ جاندیاں نے، بکریاں نہیں قابو آندیاں۔ تیرا آکھنا ایسا منظور کیتا، میں دے سوال کے ساریاں ہانی خبردار رہے مجی وچ کھڑا، تے بیلے وچ مصیبتاں پاریاں نی۔ رلا کرے ناہی نال کھندیاں دے، ڈنگراں دے نال رلاوے نہیں کہ جویں ایک سوڑ والی مجھ ہوندی ہے، ایک چوٹی ہوندی ہے، اس طرح دے کچھ قسمہ ہوندیاں نے تے قسمہ وکھو وکھ رکھے۔ رلا کرے ناہی نال کھندیاں دے،
ویس کدے ناہی مجھی چاریاں نیمتا کھیڑ رجے کھڑ جان مجھی ہون پیڑ دے وچ خواریاں کسی کھیڑ دے کھاڑے لگ پوے تے مجھا گھوم جان گواچ جان تیرے کہے ہیرے کاما رکھیا یہ جاؤ جاؤ کرے تو منتاں زاریاں نی وارث نیک نصیب نے عاشقاں دے تے گلا بگڑیاں رب سواریاں اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ